بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا کہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کا نزول اس وقت فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں غزوہ مریسی یا غزوہ بنو المصطلق میں آپ غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب آپ سفر میں نکلتے یا کہیں اور کسی مہم میں نکلتے تو آپ اپنے ساتھ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ قرآن اندازی کی گئی، قرۂ فال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا۔ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لے کر کے مریسی کے طرف نکل پڑے، اور آپ کے جانثاران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی معیت میں آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کے اقوال کو ماننے کے لیے، اتباع اور پیروی کے لیے آپ جو حکم فرماتے تھے اسے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے یہ جانثاران صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مصطلق تک پہنچی، اور وہاں کی واپسی کے وقت مدینے میں کے قریب آ کر کے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی تنبیہ کر دی اور یہ حکم عنایت فرمایا کہ صفوان، یہ قافلہ جب یہاں سے کوچ کر کے جائے تو تم یہاں دیکھ بھال کرتے رہنا، کہیں کسی قافلے کا کوئی سامان چھوٹ نہ گیا ہو، کوئی اثاثہ رہ نہ گیا ہو، تو ان کو اپنے ساتھ لے کے اس سامان کو لے کر کے تم پھر مدینہ تشریف لے آؤ گے۔ اسی آسنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اسی ہار پر اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش میں نکل پڑی، اور اس وقت آپ کا وزن بہت کم تھا، نوخیز لڑکی تھی، ہلکا پھلکا بدن تھا۔ صحابہ کرام نے ہودج اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا اور نکیل پکڑ کے چلنا شروع کر دیے، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج موجود نہیں ہے، چونکہ اپنے ہار کے تلاش میں وہ نکلی ہوئی تھی۔ قافلہ جب وہاں سے کوچ کر چکا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئی۔ واپس آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ سارا قافلہ یہاں سے کوچ کر چکا ہے اور مدینے کی طرف وہ رواں دواں ہے۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دور ہی سے نظر آیا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے جو یہاں چھٹا ہوا ہے۔ صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، چونکہ حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے دیکھ چکا تھا، دور ہی سے پہچان گئی، چہرہ کھلا ہوا تھا، نیند کی حالت میں تھی۔ آپ نے بڑی زوردار آواز میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ و انا الیہ کا لفظ سنتے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی، چھٹپٹا کے اٹھی اور نقاب ڈال لی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو بیٹھایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سوار ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ ایک جملہ اپنی زبان سے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات نہیں کی، لیکن اسلام کے دشمنوں کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ ازواج مطہرات کو بدنام کیا جائے، ان کو دشنامی کے ساتھ ان کو اس دنیا میں پرچار کیا جائے اور بیت نبوت میں ڈاکہ ڈالا جائے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعوذ باللہ
صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شباشی کی، اور یہ خبر مدینے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، سارے مدینے میں چرچا ہونا لگا۔ صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ساتھ لے کر کے مدینہ پہنچے تو یہ خبر ان کے کان میں پڑی، تو انہوں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اتہام کی وجہ سے 1 مہینے تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوائے خیریت پوچھنے کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ اتہام لگانے والے 4 افراد تھے، ان میں پیش عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین تھے، جنہوں نے اسلام ہی اس لیے قبول کیا تھا کہ اسلام کے کاز کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، اور اس نبی کے گھروں میں ہم نے جو کام سوچا تھا وہ کر کے دکھا دیا جائے کہ نبی کے گھر میں بھی برائیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی خبر نہیں، اس معاملے میں انہیں کوئی خبر نہیں، وہ خاموشی کے ساتھ ہیں، چونکہ ابھی نوجوان لڑکی تھی، انہیں دنیا سے کیا مطلب ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب ان کو خبر ہوئی تو رونے لگی، اور روتے روتے ان کے آنکھ سے آنسو آنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ تم اپنی میکے چلی جاؤ، یہاں مت رہو۔ میکے گئی، وہاں 1 مہینے تک انتظار کی، پھر رب العالمین نے قرآن کی آیت برات میں 10 آیتیں نازل کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں ما نظن ان انزل اللہ تبارک و تعالی فی القرآن یتلا الی یوم القیامہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا گمان تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں خواب میں دکھا دیں گے، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میری برات میں 10 آیتیں نازل ہوں گی اور قیامت تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ ان کو جب بڑا افسوس ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ بشارت دینے کے لیے گھر پہنچے تو ان کی ماں ام رومان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، قربان جائیے آپ کی صداقت پر اور آپ کے ایمان پر، آپ کے توکل پر کہ رب کے علاوہ کوئی ہماری برات کا اظہار نہیں کر سکتی۔ فوراً زبان سے نکلتی ہے اشکر محمدن حل اظہر براعتی محمدن، کیا محمد کا میں شکریہ ادا کروں؟ میری برات کی آیت محمد نے نازل کی ہے، ہو نہیں سکتا ہے میں رب محمد کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری برات کی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ محمد کے اس میں کوئی بساط نہیں ہے کہ میری برات کا اظہار کر دے، اگر یہی بات ہوتی تو 1 مہینے تک مجھ کو الگ نہیں کیا ہوتی، لہذا محمد کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتی، بلکہ میں محمد کے رب کے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی، دور اندیشی تھی۔ پھر یہ اتہام لگانے والے میں عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین یہ سردار تھے، اور ان کے ساتھ مزید 3 اور صحابہ شریک ہو گئے، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب ابن اساسہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سالی حمنہ بنت جہش۔ یہ 3 صحابہ جو نیک صحابہ تھے، یہ لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے، اور یہ لوگ بھی شریک ہو گئے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ انسان کی عقل سے کوئی بعید نہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم لوگ اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے باتوں کو، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور تمہیں اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی خبر نہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس اتہام کو، اس جھوٹی خبر کو اور اس شک والی چیز کو تم نے بڑا معمولی سمجھا تھا کہ یہ گناہ بڑا معمولی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نافرمانی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نافرمانی چاہے جیسے بھی ہو،
اللہ کے نزدیک وہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 آدمی کو اس میں سزا دی، کوڑا لگایا، 80 درے لگائے گئے، حسان ابن ثابت، مصع ابن اساسہ، حمنہ بنت جہش اور عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کو اس لیے سزا نہیں دی کہ مدینے میں اس وقت ان کا جتھا بڑا تھا، ان کا گروہ بہت بڑا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سزا دے دیتے تو مدینے والے آپ کی مخالفت کرتے اور یہ افواہ پھر اڑاتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں، ان کو بھی سزا دے دیتے ہیں۔ اس کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوالہ کیا کہ کل قیامت کے دن اس منافق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، دنیا میں اس کو سزا دینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی سزا بہت بڑی سزا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کو سزا نہیں دی۔ بخاری کی روایت ہے، اسی لمبی روایت میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن گئی اور تعریف کرنے لگی۔ تعریف کیا کر رہے تھے حسان ابن ثابت؟ حسان رضان ما تظن برائبۃ، حسان رضان ما تظن برائبۃ وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، کہ یہ خوبصورت عورت، نیک وقت، جن کے بارے میں شک نہیں کی جا سکتی ہے، حسان رضان ما تظن برائبۃ وتصبح غرسا، اور وہ صبح کرتی ہے، وتصبح غرسا، بھوکی پیاسی، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرتی ہے، وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، نیک عورتوں کی چغلی یہ نہیں کیا کرتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا حسان لا تقل انت، تم مت یہ بات کہو، اس لیے کہ تم میری اتہام میں ملوث تھے، تم کیوں میری برات ظاہر کرنے کے لیے اور میری تعریف کرنے کے لیے ہو؟ تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے پاس آ کر کے اور میری تعریف تم بیان کرو، تم تو میری برائی میں لگے ہوئے تھے، تم بدنام کرنے میں لگے ہوئے تھے، آج آئے ہو تعریف کرنے کے لیے۔ تو منافقوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ افواہ اڑانے کے بعد پھر آپس میں باتیں کرتی ہیں، حالانکہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے شریعت میں جو بھی اتہام لگایا کرتا تھا ان کے جواب دیتے تھے۔ یہ شاعر رسول ہیں، ممبر رسول سے منافقین کو اور مشرکین کا جواب دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے حسان میری جانب سے دفاع کرو، تمہاری مدد غیب سے جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ حسان ابن ثابت تھی جب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آئیے ایک حدیثیں آپ کو میں سناتا ہوں اس ضمن میں کہ انسان کو کسی کے بارے میں کوئی شک ہو جائے تو اس شک کی بات کو لوگوں تک نہ پہنچائے بلکہ اپنے سینے میں اس کو دفن کر دے۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا ہے، جن کے راوی بڑے ہی نیک صحابی ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس میں شکوک و شبہات کی باتیں پیدا کرتی ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء دقاق لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور اس میں ان چیزوں سے بچنے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہ والی چیز سے بچ گیا، اور وہ شبہ والی چیز بہت سے ہیں، بہت سے شبہ والی چیز ہیں،
جن کے بارے میں شریعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسے تجارت کرنے والے کے لیے یہ بڑی تنبیہ ہے جو تاجر لوگ ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کرنے کے بعد ہی وہ سامان کو خریدے اور سامان کو بیچے، ورنہ پھر وہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، حرام چیزوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہ والی چیز سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، انہوں نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور اپنی عزت و آبرو کو بھی اس نے اپنی حفاظت میں لے لی۔ عزت و آبرو بھی بچ گئی، شریعت بھی بچ گئی، دونوں سے وہ محفوظ ہو گئے۔ ومن وقع فی الشبہات، جو آدمی شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا، شبہ والی چیز میں پڑا کہ حرمت کے مرتکب ہوا۔ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرائی، جیسے ایک چرواہا اپنے چوپائے کو، اپنے جانور کو چراتا ہے، کہاں؟ حول الحما، کھیت کے میڑ میں، کھیت کے آری میں لے جا کر کے چراتا ہے جانور کو۔ یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ جانور اس کے کھیتی میں واقع ہو جائے، چر جائے۔ یوشک ان یرتع فیہ، الا وان لکل ملک حما، خبردار سن لو، ہر بادشاہ کے لیے، ہر بڑے آدمی کے لیے ایک حمایت ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک چوحدی اس کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ الا وان لکل ملک حما وان حما اللہ محارمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرام کردہ چیز ہی ان کی باؤنڈری ہے، لہذا حرام کردہ چیز کے قریب نہ جاؤ، حرام سے پرہیز کرو، بچو، اور پرہیزگاری اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، ورنہ حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار سنو، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ ٹکڑا، انسان کے جسم کا وہ ٹکڑا جب فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو پورا جسم اس کا بیمار ہو جاتا ہے، ایک ایک انگ اس کا محسوس کرتا ہے اس بیماری کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جسد الجسد کلہ فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ دل اگر انسان کا بیمار ہو گیا، دل میں بری نیت پیدا ہو گئی، تو وہ ہر وقت برا کام وہ کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے۔ دوسری روایت بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے راوی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عقبہ بن حارث ان کا اپنا ذاتی واقعہ ہے، عقبہ بن حارث کا۔ وعن عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز، یہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی احاب بن عزیز کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی۔ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز فجاءت امرأۃ، بخاری کی روایت میں یہ وجاءت امرأۃ، مسلم شریف کی روایت میں ہے وجاءت امرأۃ سوداء، ایک کالی کلوٹی دور سے ایک عورت آئی، اور وہ عورت آ کر کے عقبہ کو کہتی ہے، عقبہ کیا کہتی ہے، اور مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان تمام کو مخاطب کر کے وہ عورت کہتی ہے، انی قد ارضعت عقبۃ واللتی قد تزوج بها، میں نے عقبہ کو اور جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے، ابھی عزیز ابن احاب کی لڑکی سے جو اس نے شادی کی ہے، دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، اور جو لڑکا لڑکی کے ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ دونوں بھائی بہن بن جاتا ہے، رضائی بھائی بہن، دودھ بھائی بہن ہو گیا، کہ ان کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے اس کی ماں کا،
چاہے لڑکی لڑکے کے ماں کا دودھ پیے یا لڑکا لڑکی کے ماں کا دودھ پیے یا کوئی تیسری عورت لڑکا اور لڑکی دونوں کو دودھ پلا دے، یہ تینوں صورت میں وہ بھائی بہن بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کہ وہ اس کالی کلوٹی عورت نے آ کر کے کہا انی کزارتا تو عقبہ والتی قد تزود بہا، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سے کہا، کیا کہا عقبہ نے؟ قال عقبہ تو ما علمت انک ارضعتنی، مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ تو نے مجھ کو دودھ پلائی ہے، ولا اخبرتنی، اور نہ تو نے مجھ کو خبر دی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلائی، آج شادی ہونے کے بعد آ کر کے کہہ رہی ہو، کیسے ہم تمہاری بات مان لیں؟ لیکن شک تو پیدا کر دیا، پرہیزگاری کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، بات کہہ دی آ کر کے، لیکن ایک عورت نے کہی ہے، جبکہ ایک عورت کی گواہی شریعت اسلامیہ میں اضطراری حالت میں ہی صرف مانتے ہیں، معاملات میں اور اس طریقے سے حلال و حرام کی چیز میں ایک عورت کی گواہی کہیں منظور نہیں، ایک عورت کی گواہی کہیں بھی شریعت نے منظور نہیں کیا ہے، بلکہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے گواہ کے برابر ہے مانا گیا ہے۔ دو عورت اگر مل کر کے گواہی دے تو ایک مرد کے گواہ کے برابر ہوگی، جبکہ وہ تنے تنہا گواہ دے رہی ہے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا۔ تو عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اخبرتنی، تو نے مجھ کو خبر نہیں دی ہے، ولا علمتنی، اور نہ مجھ کو تو نے بتایا بھی ہے، ہمیں جانتا بھی نہیں ہو کہ تم نے مجھ کو دودھ پلایا ہے۔ فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ابھی ایک مسئلہ درپیش آتا ہے اور وہ مدینے میں سفر کر کے جا رہے ہیں مکہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کرنے کے لیے، فتویٰ طلب کرنے کے لیے 550 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ یہاں سینکڑوں مسئلے ہمارے غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سامنے آیا، مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں جو 550 کلومیٹر کا سفر ہے، ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ فرقب الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینہ فاخبرہ، اور اپنے سارے واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کیف وقد قیل، تم اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں کیسے رکھو گے، بیوی بنا کے کیسے رکھو گے، ان سے ہم بستری تم کیسے کرو گے، جبکہ یہ بات عورت نے کہہ دی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلائی ہے، تو تم دونوں بھائی بہن ہو۔ کیف وقد قیل، کیسے تمہاری زوجیت میں یہ رہے گی جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ ففارق عقبہ، تو عقبہ نے ان کو الگ کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، کہ جب یہ بات ہے تو میں اس کو اب رکھوں گا ہی نہیں، تو چھوڑ دی۔ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور پھر دوسرے مرد سے اس نے شادی کر لی۔ یہ شکوک شبہات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ صادر کیا، جبکہ ایک عورت کی گواہی کہاں مانی جاتی ہے؟ تنے تنہا ولادت کے وقت، بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی، اگر ایک عورت آ کے کہہ دیتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو آپ مان لیں گے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور انہیں پر آپ خوشیاں منانا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ، جب تک آواز نہیں ہوگی، استحلال، اس کو استحلال کہتے ہیں، بچہ نے منہ سے آواز نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے، یہ خبر اگر عورت دے رہی ہے تو ایسی صورت میں اس ایک عورت کی گواہی مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے دودھ کی پینے کی پلانے کی خبر اگر دے تو ایک عورت کی گواہی شریعت نے اسے استراراً مانا ہے۔ ایک تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمرۃ فی الطریق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک گری پڑی کھجور کو دیکھ لی، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، معمولی سی چیز ہے، ہم اسے پاؤں سے روند کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کو ذرا دیکھیے، ایک کھجور راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے جملہ فرمایا
لولا ان تکون من الصدقۃ لاکلتھا، اگر مجھے اس بات کا شک نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقے کا مال آل رسول پر حرام ہے، صدقے کا مال آل رسول نہیں کھا سکتے، اگر میں کھا لیتا ہوں ہو سکتا ہے صدقے کا مال کوئی وصول کر کے لے جا رہا ہے اور یہ کھجور گر پڑی ہے راستے میں، اس لیے آپ نے اٹھانا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، کھایا نہیں، آپ نے اٹھا لی لیکن کھایا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اٹھا کے اس کو کھا لیتا۔ معلوم ہوا کہ راستے میں گری پڑی چیز اگر ہو تو اس میں گرد لگے ہو تو گرد کو جھاڑ دیجئے، دھو لیجئے، اس کے بعد اس کو کھا لیجئے، لیکن ہم اور آپ اس کو گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا بہت بڑا مقام ہے، نبی سے بڑھ گئے آج ہم لوگ۔ نبی کا یہ قول ہے، نبی کی یہ بات ہے کہ اگر صدقے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اٹھا کے کھا لیا ہوتا۔ دوسرا مسئلہ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معمولی گری پڑی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اس چیز کو اٹھا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر قیمتی چیز ہو، اچھی چیز ہو، تو آپ اس سامان کو اٹھائیں گے اور 1 سال تک اعلان کریں گے۔ کتنے دنوں تک اعلان کریں گے؟ 1 سال تک۔ آپ کو اگر کروڑوں کا تھیلا مل جائے، 1 روپیہ کا بھرا ہوا تھیلا پرس آپ کو مل جائے، تو آپ چپے سے اپنا گھر لا کر کے رکھ دیں گے، بینک بیلنس کر لیں گے، اعلان نہیں کریں گے۔ آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اتنے بڑے بے ایمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکتا گری پڑی چیز اگر کوئی اٹھاتا ہے، گرا ہوا سامان کسی کا پا لیا تو اس کو اٹھا لے گا اور اٹھانے کے بعد 1 سال تک اعلان کرے گا۔ کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک۔ کہاں اعلان کرے گا؟ مساجد میں، جمعے کی نماز کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ کسی کا کوئی سامان گرا ہوا ہے، وہ سامان کی علامت بتا کر کے وہ ہم سے لے جائے۔ اگر 1 سال تک اس کا مالک نہیں آتا ہے تو 1 سال کے بعد آپ اس مال کو استعمال کر لیجئے، لیکن آپ کے پاس امانت ہے، جب بھی مالک آئے گا اس کو آپ کو دے دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے تو اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی، لیکن آپ کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے بہت سوچنا پڑے گا، اور خصوصاً مکہ میں گرا پڑا سامان اٹھانے کے لیے جائز ہی نہیں قرار دیا ہے، الا لمنشدن، مگر جو اعلان کرنے والا ہو۔ اعلان کرے گا مسجد کے دروازے سے، عید کی نمازوں میں، حج کے موقع پر، وہ سال بھر اعلان کرتا رہے گا، جہاں جہاں موقع ملا۔ اگر مالک آ گیا تو دے دیا، نہیں آیا تو استعمال کر لیا۔ جب بھی مالک کو ہوش آئے گا کہ فلانا آدمی اعلان کر رہا تھا، اس کے پاس یہ سامان موجود ہے، وہ آئے گا، علامت بتا کر کے وہ سامان لے جائے گا۔ آپ کو اس وقت سامان اگر استعمال کر لیا ہے آپ نے، تو اس کی قیمت جتنی ہوگی وہ قیمت چکا کے رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے شرط ہے، اگر تھیلا ملا ہے تو اس کے رسی کو آپ یاد رکھنا ہوگا کہ کس رسی سے باندھا تھا، کتنی گرہیں اس میں لگی ہوئی تھی، بندھن کو بھی یاد رکھیے، وکا ہوا ہے نا، اس کا وکا باندھنے کا سامان جو ہے وہ، اور تھیلا کو بھی یاد رکھیے کہ کس رنگ کا تھیلا تھا، سب رکھ کر کے اپنا رکھ دیجئے، اور رکھنے کے بعد علامت بتا دی، آپ کو دے دینا ہوگا۔ ایک تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میں متن کو چھوڑتا ہوں، ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے والد مکرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کما کر کے اس میں سے خراج، لفظ اس کو بولتے ہیں، یخرج لہ الخراج، خراج نہیں، خراج ٹیکس کو بولتے ہیں، جو ٹیکس آج کل وصولا جاتا ہے اس کو خراج بولتے ہیں، کھے کو کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے خراج، اور جب اس کو فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ پڑھیں گے خراج، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مالک اپنے غلام سے یہ طے کر لے اور غلام پر لازم کر دے کہ دن بھر کے کمائی اگر تمہیں 500 ملتے ہیں تو 100 روپیہ مجھ کو دے دینا، 400 کمائی تمہاری ہے۔ اور اسی کمائی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، پورے مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہیں، لیکن وہ اپنی کمائی کھاتے ہیں، وہ بیت المال سے کچھ نہیں کھاتے ہیں۔
آج ہمارے امیر اور عمرا کو دیکھ لیجئے، دوسرے کے مال ہڑپنے کے لیے تیار رہتے ہیں کھانے کے لیے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور عہدہ لے لیا ہے، عہدہ کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس عہدے کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ یہ ذمہ داران کے اوپر لازم ہے کہ وہ جب تک کہ متعین ان کے لیے عوام نہ کر دے تب تک ایک پیسہ بیت المال سے نہیں لے سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑا فروشی کیا کرتے تھے، پھیری کرتے تھے، اپنے پیدل چل کر کے کندھے پہ کپڑے لاد کے دروازے پہ بیچا کرتے تھے اور اسی سے اپنے اولاد کے خرد و نوش کا انتظام کرتے تھے۔ تب انہوں نے غلام متعین کر دیا اور اس غلام کو کہا تم کما کے دو، میں اسی سے کھاؤں گا۔ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، اسی مال سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خرد و نوش کا انتظام کیا کرتے تھے۔ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، ایک دن وہ غلام کچھ لے کر کے آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مِنْ هَذَا الشَّيْءِ، ابو بکر صدیق نے کوئی چیز کو لا کے کھا لیا۔ غلام نے پوچھ دیا تعلم ما هذا، آپ نے جو کھا لیا آپ کو پتہ ہے کون سی چیز آپ نے کھائی ہے؟ کہ وما ہو، کہ وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز تم لا کر کے دیکھا ہے؟ تم روزانہ لا کر کے تم سامان دیتا تھا کھانے پینے کے، یا کوئی چیز لا کر کے دیتا تھا میں اسی میں سے کھاتا تھا، آج دیے ہو تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ غلام نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کی کہانت ہم نے کی تھی، جادوگری کی تھی، جھاڑ پھونک کیا تھا، منتر بازی کی تھی، اور وہ آدمی اجرت دینے سے رک گیا تھا، دیا نہیں تھا، فلک یعنی آج ملاقات کر لیا ہے مجھ سے، اور فآتانی ھذا الشیء الذی آتیتہ واکلتہ، یہ وہی چیز ہے جو اس آدمی نے مجھ کو دیا، اس جادوگری کی قیمت مجھ کو دیا، اور وہ چیز آپ کو دیا تھا میں نے کھانے کے لیے۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو ذرا دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فِي فِيهِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں انگلی کو ڈالا اور حلق تک لے گیا، اور جتنی چیز کھائی ہوئی تھی پیٹ سے سب کو قے کر دیا۔ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ، جتنے پیٹ میں شک والی چیز تھی، حرام کی چیز تھی، انگلی ڈال کر کے قے کر دیا۔ جب تک پیٹ صاف نہیں ہوا تب تک آپ حلق میں انگلی کرتے رہے، اور اس کے بعد ساری چیزوں کو قے کر دیا۔ آج کروڑوں روپے حرام کے کھا گئے، ڈکار تک نہیں آیا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو، یہ ہے ہمارا کردار، اور یہ ہے شبہ سے بچنے کی چیز۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ رات کو شیخ عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے سنا کہ باپ اگر درست ہوتا ہے تو بیٹا درست ہو جاتا ہے۔ آپ اگر حرام مال کھائیں گے تو بیٹا حرام کا گناہ کھائے گا، آپ اگر حلال کھائیں گے تو بیٹا بھی آپ کا حلال کھانے کی کوشش کرے گا کہ باپ ہمارا حرام نہیں کھاتے تھے، اسی لیے تو وہی چیز یہاں بھی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے تربیت کی یہ پہلو نکلتا ہے کہ ہم درست رہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے، ہم اگر غلط کام کریں گے یہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس کی ساری ذمہ داری ہمارے کندھے پر آ جائے گی۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو شکوک و شبہات اور پرہیزگاری اور تقویٰ کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے۔